نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس میں آیت نمبر 5 ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں دیکھیں کہ ہم نے یہ سیکھا کہ صرف اور صرف ہم نے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم اس میں اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ صرف اور صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایا جو اس میں آ رہا ہے صرف اور صرف یعنی خاص جو اس میں مفہوم جو پیدا ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر طرح کے شرک کا سد باب اس آیت کے ذریعے کر دیا ہے۔ اب شرک تو ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس عاجزی نہیں ہے، وہ یہ عاجزی بندے سے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا جائے، اور اس لیے شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ تو اس لیے شروع میں ہی ہمیں اس اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں 3 عقائد، پورا قرآن ہم دیکھیں تو اس میں 3 عقائد پر مشتمل ہے۔ سب سے بڑا عقیدہ توحید، یعنی لا الہ الا اللہ، جو ہمارے کلمے کا حصہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب یہ کس طرح سے بندہ جو ہے وہ شرک کرتا ہے اور یہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو توحید جس کا مطالبہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، اور جس کا مطالبہ اس قرآن میں کیا جا رہا ہے، اس کی قسمیں جو ہیں وہ کتنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہیں سے ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ توحید کی جو 3 اہم قسمیں ہیں اس کو ہم دیکھیں گے، اور پھر پورے قرآن میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس توحید کو ہم نے اپنے ہر عمل میں کس طرح سے لے کے آنا۔ اس کی سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس توحید کو عام طور پر مشرکین بھی مانتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ سورہ مومنون آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اس میں وہ مطلب وہ کہتے تھے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ کون مر رب السماوات والارض فسیقولون للہ، کہ اللہ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا جو ہے وہ رب ہے۔ اسی طرح سورہ یونس میں بھی آتا ہے کہ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون بے جان سے جاندار کو جو ہے وہ نکالتا ہے، کو پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا کون انتظام کرتا ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیات جو ہیں، آیت نمبر 31 میں جو ہے یہ آتا ہے، تو وہ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس توحید کے قائل جو تھے وہ مشرکین بھی رہے ہیں، لیکن اس توحید کو صرف ملاحدہ اور زنادقہ جو ہیں وہ نہیں مانتے، جن کا اس چیز پہ بالکل ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ شرک یہی ہے کہ کسی اور کو رب مانا جائے، کسی اور کو المالک مانا جائے، کسی اور کو الرزاق مانا جائے، تو یہ اس میں ہم اس طرح سے شرک کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری جو توحید کی قسم ہے وہ توحید الوہیت۔ الوہیت دیکھیں کہ الہ سے ہے، یعنی معبود، کسی کو معبود بنانا۔ آپ دیکھیں کہ عبادات کی تمام اقسام، ابھی ہم نے سیکھا کہ ہماری قلبی اور ہماری بدنی اور ہماری قولی ساری عبادات کا جو مستحق ہے صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا یا اس کی ناراضگی کے خوف سے جو ہے وہ کیا جائے۔ تو اس لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی صرف عبادات نہیں ہیں، بلکہ کسی مخصوص ہستی سے دعا یا التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، اس کے سامنے دست بدستہ کھڑے ہونا، اس کے سامنے جو اس کا طواف کرنا، اسی سے طمع اور خوف رکھنا، یعنی لالچ رکھنا، امید رکھنا، اور اس طرح یہ سب بھی عبادات ہیں۔ تو توحید الوہیت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیے جائیں۔ اور جب بندہ یہ جو توحید الوہیت کو اگر صحیح طور پر سمجھ جاتا ہے، تو دیکھیں کہ علامہ اقبال کا وہ جو شعر ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات، کہ وہ یعنی اگر ایک سجدہ اللہ کے سامنے بندہ اگر جھک جائے گا تو بہت سارے لوگوں کے سامنے وہ پھر باقی ساری مخلوق سے جو ہے وہ بے نیاز ہو جائے گا، اسے کسی اور کا خوف اور کسی اور سے امید اور لالچ نہیں رہے گی۔ دیکھیں کہ جب وہ رب العالمین وہی ہے، پالنے والا وہی ہے، رحمان و رحیم وہی ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، تو پھر اسی کے آگے سر جھکانا ہے، اسی سے ہی مانگنا ہے ہم نے۔
وہی سب کچھ دینے والا ہے. تو یہ توحید الوہیت ہے اور اس میں شرک نہیں کرنا. پھر توحید کی تیسری قسم جو ہے وہ توحید فی الصفات. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو بغیر کسی تعبیل یا تحریف یعنی ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرنا, کوئی بھی اس میں تفسیر کوئی اس میں اپنے طور پر کوئی اس میں اضافہ جو ہے وہ نہیں کرنا. اور اسی طرح سے جو اللہ کے اندر صفات ہیں ویسی صفات کسی اور میں نہیں ماننا. فار ایگزامپل کہ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم غیب یعنی وہ اس میں کسی اور کو بھی شریک کر دینا, کسی مخلوق کو بھی کہہ دینا کہ نہیں وہ بھی عالم الغیب ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی دور یا نزدیک ہر ایک کی فریاد سننے پر قادر ہے, وہ کائنات میں مکمل طور پر تصرف کرنے کا بھی اسے اختیار حاصل ہے. تو اس طرح کی صفات جو ہیں کسی اور اللہ کی بندے میں, کسی ولی اللہ میں, کسی میں انسان جو ہے سمجھنے لگ جائے تو دیکھیں یہ شرک فی الصفات ہوگا. اور یہ تینوں ہی ان توحید کی ان ساری اقسام میں جو ہے کسی بھی قسم کا شرک جو ہے کرنا جو ہے وہ بالکل بھی نہ تو قبول کیا جائے گا بلکہ حرام ہے. اور شرک ایسا ناقابل معافی جرم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا, اور یہ بھی قرآن میں ہی یہ ثابت ہے. تو اس لیے یہاں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. اور اگلا جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میرے بندے ہی کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو کچھ بھی اس میں مانگے گا. اب دیکھیں کہ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا سکھایا ہمیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم میں آپ دیکھیں کہ ہم کیا کہتے ہیں, جیسے کہ ہدایت کی تعریف جو ہم نے پڑھی ہے کہ لطف و کرم اور مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ صرف اور صرف رہنمائی کرنے والا کون ہے, وہ حقیقی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے. یہاں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں, اللہ نے خود ہمیں مانگنا سکھایا, کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگی, کیونکہ ہدایت ہی وہ سب سے بڑی قیمتی چیز اور نعمت ہے جو بندے کو مل جائے گی تو وہ بندہ جو ہے ہر حساب سے کامیاب ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ اہدنا اللہ ہماری رہنمائی کر الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ اس کی رہنمائی کر. اب دیکھیں کہ اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ سورۃ الفاتحہ تو ایک نبی بھی پڑھتے ہیں, نیک بندے ہر ایک جو ہے نماز میں یہ پڑھ رہا ہے. تو اس میں کون سی ہدایت جو ہے مراد ہے, اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے شروع میں ہی ہدایت جو ہے اس کے 3 درجے ہیں جو کہ قرآن سے ثابت ہیں اور علماء نے اس کی بہت تفسیر کی ہے. اس لیے اس کو ہم سیکھتے ہیں کہ ہدایت اصل میں ہدایت کے کتنے درجے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ہدایت جو ہم مانگ رہے ہیں اس کے 3 درجے ہیں. اس کا پہلا درجہ جو ہے وہ ایک فطری اور عقلی ہدایت ہے, اور یہ ہدایت تمام مخلوقات کی تمام اقسام چاہے وہ نباتات ہوں, جمادات ہوں, اور سارے حیوانات ہوں, سب ہی کو شامل ہے. اور اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدی, کہ ہمارا رب تو وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق یعنی ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی بھی کی. تو اس ہدایت سے کیا ہے کہ ہر انسان اور ہر جاندار اور ہر غیر جاندار کو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق حصہ ملا ہے. دیکھیں کہ انسان زمین پر مکان بنا رہا ہے تو چڑیا آسمان اپنے درخت کے اوپر یا کسی دیوار کے اوپر گھونسلہ بنا رہی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بچے کو دودھ پلانا کون سکھاتا ہے, مچھلی کو سمندر میں یا پانی کے اندر تیرنا کون سکھاتا ہے. اسی طرح بے جان اور بے شعور چیزوں کو بھی ہدایات جو ہیں وہ دی ہیں. قرآنی تعلیمات سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ ہر چیز کائنات کی مخلوق کی ہر قسم جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے جذبہ اور احساس جو ہے وہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں تو ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم, کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ ہے جو اللہ کی تسبیح جو ہے بیان کرتی ہے لیکن تمہیں اس کی تسبیح کا احساس نہیں ہے. تو دیکھیں وہ پتھر جو ہم معجزات میں پڑھتے ہیں کہ پتھر کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ رہا تھا, پھر وہ تسبیح کی آواز جو ہے وہ آتی تھی. تو اس حوالے سے اس ہدایت کا نتیجہ یہ ہے کہ کائنات عالم کی تمام انواع اور اقسام جو ہیں اپنا اپنا مقررہ جو فرض ہے
وہ بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس خوبی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ انسان اگر اس پہ غور و فکر کرے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ سورج کو کون کہتا ہے کہ نکلو روز؟ وہ اپنے سیٹ ٹائم پہ نکلتا ہے اور نکلتا ہے، روشنی دیتا ہے، چاند نکلتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایت کے حساب سے جو ہے یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے اور یہ بھی خالصتاً اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی صحیح سمجھ دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔